السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ دوستو، جمعۃ المبارک کی فضیلت کے کیا کہنے، اللہ نے جمعۃ المبارک کے متعلق پوری صورت نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں ہے، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس ویڈیو میں آپ کو جمعۃ المبارک کے 8 فضائل بتانے جا رہا ہوں، تو شروع کرتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 8، دوستو، بڑے ہوئے ناخن نہ صرف برے لگتے ہیں بلکہ گندے ہونے کی صورت میں بیماریاں پھیلانے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ مسند ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ درِ مختار میں ہے، جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ نمبر 7، دوستو، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام صدقہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ نمبر 6، سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ 2، انہیں اسی دن زمین پر اتارا۔ 3، اسی دن انہیں وفات دی۔ 4، اسی میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ نمبر 5، دوستو، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو دعا مانگے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور جس چیز کی وہ خواہش کرے تو اللہ اس کو عطا فرمائے۔ اس سے متعلق صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اسے ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ اور ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ جمعہ کے دن جس گھڑی کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ دوستو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے؟ مرآت شرح مشکات میں ہے، اس گھڑی سے متعلق علماء کے 40 اقوال ہیں، جن میں 2 قول زیادہ قوی ہیں۔ 1، 2 خطبوں کے درمیان کا وقت، 2، سورج ڈوبنے کا وقت۔ دوستو، حضرت فاطمہ اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ جناب فضہ کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی، اس کی خبر پر آپ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتی۔ نمبر 4، دوستو، ہر شخص اللہ سے جہنم سے بچنے کی پناہ مانگتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، اس لیے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہمارے لیے رحمت ہے کہ مسند ابی یعلا میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ افراد آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ نمبر 3، دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے، جو شخص روز جمعہ یا شب جمعہ مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ نمبر 2، طبرانی کبیر میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جبکہ طبرانی اوسط میں روایت ہے کہ ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ نمبر 1، صحیح ابن حبان میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ 1، جو مریض کی عیادت کو جائے۔ 2، جو نماز جنازہ میں حاضر ہو۔ 3، روزہ رکھے۔ 4، جمعہ کو جائے۔ 5، غلام آزاد کرے۔ سبسکرائب کریں علی ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔